پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں روزانہ بات ہوتی ہے قرآن کریم کے حوالے سے، ہمارے آج کے مسائل کے حوالے سے۔ قرآن کریم کے مختلف آیات کو ہمارے معزز علماء بیان فرماتے ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک، کہ قرآن کریم کی آیات آج ہم سے کیا مخاطبت فرماتی ہیں اور آج کے انسان کے مسائل کا حل قرآن کریم کی یہ آیات کیا عطا فرما رہی ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں۔ جمعہ ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ سوالات بہت سارے انسانی ذہن میں اٹھتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے سوالات آتے ہیں، ای میل کے ذریعے، بائی پوسٹ آتے ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں، واٹس ایپ آتے ہیں۔ ہم انہیں جمع کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوالات پیش کرتے ہیں تاکہ ہمیں حاصل ہو اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو کوئسچنز، وہ بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا محبوب اور مقبول نام۔ پیام صبح کا لازمی جز عرصہ دراز سے ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ احقاف اور آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ تو اس نے کہا، اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔
میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، شرک کی تعریف کیا ہے مفتی صاحب، اور شرک کی صورتیں کون کون سی ہیں؟ عبد الرحمان صاحب راولپنڈی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وعلی اللہ آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرک کی تعریف میں لکھا کہ ان تشرک فی الالوہیت بمعنی الواجب الوجود وفی استحقاق العبادت جی کعبدت الاصنام، کہ شرک کے معنی یہ ہیں کہ کوئی غیر اللہ کو الوہیت میں اس کا شریک ٹھہرائے یا استحقاق عبادت میں اس کا شریک ٹھہرائے، جیسا کہ بت پرست بتوں کو معبود سمجھ کر ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے۔ جی ایک تو یہ بتاؤں کہ الوہیت کے معنی کیا ہیں۔ لا الہ الا اللہ، الوہیت کے معنی ہمارے علم الکلام میں واجب الوجود بتایا گیا ہے، اور کسی اور زبان میں ایسی ٹرم نہیں ہے یا ایسا اصطلاحی لفظ نہیں ہے جو اس کی پوری معنویت کو ادا کرے۔ واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی جس کا وجود اس کی اپنی ذات سے ہے، اس کے وجود میں آنے میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے، اور هو الاول لا اول له، هو الآخر لا آخر له، وہ سب سے پہلے ہے اور اس سے پہلے کوئی بھی نہیں، وہ سب سے آخر میں ہے اور اس کے آخر بعد کوئی بھی نہیں، یعنی اس کی ذات اور اس کی صفات جو ہیں وہ لامتناہی ہیں، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، کیونکہ جس کی کوئی ابتدا ہو اور کوئی انتہا ہو وہ محدود ہوتا ہے، متناہی ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات لامحدود اور لامتناہی ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ انگریزی میں ہم اسے تعبیر کرنا چاہیں تو سیلف ایگزسٹنگ یا ایٹرنل کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح سے استحقاق عبادت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اس بات کا حقدار ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ٹھیک۔ لہذا شرک، ایک تو شرک فی الذات ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی ذات جو واجب الوجود ہے، معبود مطلق ہے، خالق مطلق ہے، اس جیسا کسی اور کو ماننا یا اس کی خدائی میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ اسی طرح سے
اس کی صفات جیسی صفت کسی اور کے لیے ماننا، اور اسی طرح سے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ جو اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے عظیم ہستی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے لیے بھی نہ سجدہ بندگی جائز ہے، نہ سجدہ عبادت جائز ہے، نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، اور کسی غیر کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، یا جیسے ہمارے ہند میں لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، جیسے پارسیوں نے اہرمن و یزدان کے نام سے 2 خداؤں کا تصور پیش کیا تھا جس کو صنویت کہتے ہیں، یا جیسے نصارہ نے ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو ٹرینٹی کا تثلیث کا تصور پیدا کیا تھا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، آئے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے مساوی یا اس کے شریک کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بات جو بعض حضرات غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا، یہ جو خوارج انتہا پسند تھے کہ بتوں کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئیں ان کو اولیاء کرام پر چسپاں کرتے تھے، تو اس لیے مثلاً قرآن مجید میں اللہ کے لیے آیا کہ رؤوف الرحیم، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب قرآن نے اللہ کو بھی رؤوف فرمایا، قرآن نے اللہ کو بھی رحیم فرمایا، قرآن نے اللہ کو بھی عزیز فرمایا، اور قرآن نے اللہ کے رسول کو بھی عزیز بھی کہا، رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا۔ تو جس معنی میں یہ صفت اللہ کے لیے ہوگی، اس معنی میں غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ لہذا ہم کہیں گے کہ اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ کریم ہے، اپنے ذاتی کمال سے، اور اللہ کے نبی عزیز ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، اس کی عطا سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی مورت بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں مادرزاد اندھے کو شفا دیتا ہوں، برس کے مریض کو یا کوڑ کے مریض کو شفا دیتا ہوں، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ تو اب خلق اللہ کی صفت ہے، لہذا اپنی بذات خالق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے،
بذات شفا دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خلق کرتا ہوں، تو صاف فرمایا کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں مادرزاد اندھے کو، برس کے مریض کو شفا دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ تو احیاء، زندہ کرنا، ذاتی صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہی محیی بھی ہے، وہی ممیت بھی ہے۔ یہاں تک کہ جو قاتل ہمارے سامنے کسی کو قتل کرتا ہے، ہم اسے قاتل تو کہتے ہیں، ممیت نہیں کہتے۔ ممیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جان لینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ سبب بنتا ہے۔ یہ ایسا ہی سبب ہے کہ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں دوا دیتا ہے، ہم دوا استعمال کرتے ہیں، ہمیں بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو یہ طبیب اور یہ دوا یہ سبب شفا ہیں، لیکن حقیقت میں شفا دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ غیب و شہادت کا علم رکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ عالم الغیب ہے، اور فرمایا کہ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، مگر جو اس کے پسندیدہ رسول ہیں۔ تو اگر رسول غیب کی بات بتاتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے بتاتے ہیں، اپنے ذاتی کمال سے نہیں بتاتے۔ لہذا یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی کمال ہے، جو بھی جمال ہے، جو بھی عظمتیں ہیں، چنانچہ ہمارے علماء کلام نے فرمایا کہ اللہ هو الذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، کہ اللہ وہ ذات واجب الوجود ہے کہ سارے کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں۔ مثلا ہم بولتے ہیں تو ہمارا ذاتی کمال نہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ذاتی کمال نہیں، ہم سنتے ہیں تو ذاتی کمال نہیں۔ یہ اس کی عطا ہے، وہ چاہے تو عطا کر دے، چاہے تو سلب فرما دے، وہ مالک و مختار ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے لیے ایسی صفت استعمال کرے جو اللہ کے لیے آئی ہے، لیکن عقیدہ یہ ہو کہ وہ اللہ کی عطا سے ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، مثلا صرف ہے، نحو ہے، ادب ہے، لغت ہے، معانی ہے، فصاحت بلاغت ہے، بدیع ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انبت الربیع البقلہ، کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا۔ اگر یہ مسلمان کہے گا تو یہ توحید ہے، کیونکہ اس کا مومن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موسم بہار کو اگانے والا حقیقت میں نہیں سمجھتا، اس کا سبب سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ حقیقت میں انبات اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہی بات جو ہے وہ کافر کہے تو یہ کفر ہوگا، کیونکہ وہ موسم بہار ہی کو اگانے والا مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اگر ہم یہ کلمات آئیں استعمال کریں تو مومنوں کے بارے میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہاں تک کہ امام احمد رضا قادری نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابدی ہے، سرمدی ہے، دائمی ہے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ظہول نہیں ہوتا کہ عدم حضوری ہو جائے۔ وہ ذاتی ہے، بے عطائے غیر ہے، اور وہ ہر چیز کے احوال لازمہ عارضہ جو بھی ہوں وہ ان سب کو محیط ہے۔ مثال کے طور پر
کہ ایک ریت کا ذرہ اٹھائیں تو اس کا اصل جوہر کب تخلیق ہوا، یہ کس چٹان یا پہاڑ کا حصہ تھا، کون سے زلزلے نے اسے اپنے اصل سے جدا کیا، پھر کون سے سیلاب یا ہوا اسے بہا کر لائے، اس پر سورج کی کتنی کرنیں پڑیں، اس پر بارش کے کتنے قطرے پڑے، اس کو کتنے انسانوں نے دیکھا، اس کو زمین کے ہر ذرے سے کیا نسبت ہے۔ اگر ایک ذرے کے لیے بھی ایسا علم کوئی غیر اللہ کے لیے مانے تو یہ کفر ہوگا۔ تو اللہ کا علم تو ایک ذرے کے ساتھ بھی لامتناہی ہے، جو بندے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ بالتفصیل آپ نے بیان فرما دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال محمد عاطف صاحب کا ہے اچ شریف سے۔ جی مفتی صاحب، نئے عیسوی سال کی آمد پر خوشی منانا، اس کی مبارکباد دینا شرعاً کیسا ہے؟ نیز نئے سال کی خوشی میں کون سے کام کرنے چاہیے؟ انیق احمد صاحب، نئے سال کی مبارکباد دینے کا تو اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک، نہ ہمیں احادیث مبارکہ میں ایسی کوئی بات ملتی ہے، نہ قرون اول میں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بڑا بہتر زمانہ میرا ہے، پھر وہ جو ان کے بعد آئے، پھر وہ جو ان کے بعد آئے۔ اس جدید دنیا میں نئے سال کی لوگ خوشی مناتے ہیں اور کوئی پٹاخے چھوڑتے ہیں، کوئی فائرنگ کرتے ہیں، کوئی شراب و کباب کی محفلیں سجاتے ہیں، کوئی تمام حدوں کو عبور کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کا اسلامی تعلیمات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ان کو اسلام کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ جو خرافات ہوتی ہیں، یہ سال نو کے عنوان سے ہوں یا کسی اور عنوان سے ہوں، یہ ویسے بھی اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی فی نفس ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک میری عمر میں اضافہ کر دیا، پچھلا سال مکمل ہوا، نیا سال شروع ہو گیا، اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے میں شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن تشکر کے طریقے کیا ہیں؟ جیسے حدیث پاک میں فرمایا کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، کہ انسان کے وجود کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، تشکر نعمت باری تعالی واجب ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ انسان کے وجود میں 360 جوڑ ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں جیسے ہماری انگلیوں کا یہ جوڑ ہے، اس کے بعد یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر کلائی کا ہے، کوہنی کا ہے، کندھے کا ہے۔ اس طرح یہ ہماری جو میکینزم ہے ہمارے وجود کا، یہ سارے جوڑ کام کرتے ہیں تو ہم فنکشنل ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، دنیا کے کام کاج کرتے ہیں۔ اور جب خدا نخواستہ کسی کو کوئی پیرالائز ہو جائے، مفلوج ہو جائے، یہی وجود ہے، سانس آ جا رہا ہے لیکن خود حرکت نہیں کر سکتا، اپنے منہ میں پانی نہیں ڈال سکتا، اپنی حاجات پورا نہیں کر سکتا۔ تو جب اس متحرک وجود کو بندہ استعمال کرے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صدقہ، سبحان اللہ کہہ دے تو یہ بھی تشکر نعمت ہے۔ وَبِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صدقہ، الحمدللہ کہہ دے تو یہ بھی شکر نعمت ہے۔ وَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صدقہ، اللہ اکبر کہہ دے تو یہ بھی شکر نعمت ہے۔ وَبِكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صدقہ،
لا الہ الا اللہ کہہ دے تو یہ بھی شکر نعمت ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کہہ دے تو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھانے میں مدد کر دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ تو زندگی بھر کا عمل ہونا چاہیے نا، لیکن 31 دسمبر جی ہاں آتا ہے، جی ہاں اس رات کے کچھ خاص اعمال ہیں؟ جی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خاص اعمال نہیں ہے، اور جو کچھ یہ خرافات ہوتی ہیں جی یہ نیو ایئر یا سال نو کے عنوان سے بھی جائز نہیں ہے، اور فی نفس ہی بھی جائز نہیں ہے۔ جن عللوں تللوں میں چنانچہ دیکھتے ہیں کہ شراب نوشی اتنی عام ہوتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، جی ہاں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ فائرنگ ہوتی ہے اور بعض اوقات جانیں چلی جاتی ہیں، رقص و سرود ہوتا ہے، یہ باتیں جائز نہیں ہیں۔ یہ باتیں جائز بالکل نہیں ہیں، لیکن جیسا آپ نے بات فرمائی کہ اس کو شکر کے لمحوں میں ڈھال لیا جائے، ہر روز شکر ادا کریں۔ جی ہر روز شیخ سعدی نے کہا کہ ہر نفسے کے دروں میں آید ممد حیات است، و ہر نفسے کے بروں میں آید مفرح حیات است، کہ ہر سانس جو اندر آ رہی ہے زندگی ایک سانس بڑھ جاتی ہے، اور نہ آئے تو آدمی مر جائے، اور ہر سانس جو باہر نکلتی ہے تو اس سے فرحت نصیب ہوتی ہے، اگر یہ نہ نکلے تو دم گھٹ کر مر جائے۔ تو اگر بندہ ہر آنے جانے والے سانس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی کم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 31 دسمبر کو یعنی نیو ایئر نائٹ پر اگر انسان دعا مانگے کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ بہت سارے نیک اعمال میں پچھلے سال نہیں کر سکا، تو آنے والے سال میں مجھ سے وہ نیک اعمال کروا دے، میری عبادتیں کچھ کم رہ گئی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلے سال ان عبادتوں کو پورا کروں کسی بہت طریقے اچھا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اسلام تو اتنا پیارا دین ہے کہ ان من الصدقۃ ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ آپ اسمائلنگ فیس کے ساتھ مسکراتے ہوئے کسی دینی بھائی سے ملیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک سوال لے کر پھر ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ مفتی صاحب یہ سوال ہے محمد اختر صاحب کا کہ بعض اوقات مقتدی امام سے پہلے اتحیات پڑھ لیتا ہے، اس صورت میں اگر وہ مسبوق ہے، اور مسبوق بھی واضح کر دیجئے گا کسے کہتے ہیں، تو اتحیات پڑھنے کے بعد کیا کرے؟ بعض اوقات امام اپنی اتحیات مکمل کر کے تیسری رکعت کے لیے اٹھ جاتا ہے اور مقتدی کی اتحیات ابھی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ انیقم صاحب ایک تو ہوتا ہے مقتدی مدرک، ٹھیک، جو پہلی رکعت سے یا تکبیر تحریمہ سے امام کے ساتھ شامل ہو، ٹھیک، اور آخر تک امام کے ساتھ رہے، اور جب امام سلام پھیرے تو نماز سے فارغ ہو جائے۔ ٹھیک۔ ایک مسبوق ہوتا ہے کہ جس کی ابتدائی 1 یا 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہوں اور وہ نماز کے دوران آ کر امام کے ساتھ ملے، تو خواہ مثلا امام آخری اتحیات میں ہے اور جو مدرک مقتدی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اتحیات کے بعد درود بھی پڑھے گا، دعا بھی پڑھے گا، لیکن جو مسبوق ہے جس کی کوئی رکعتیں رہتی ہیں وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پر خاموش ہو جائے گا، وہ چاہے تو خاموش رہے، چاہے تو ان کلمات کو دہراتا رہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر مقتدی مدرک بھی ہے، مثلا پہلا اتحیات ہے اور ابھی اس کے اتحیات کے کلمے مکمل نہیں ہوئے کہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، تو اگر اسے یقین ہے کہ اپنے اتحیات کے کلمات مکمل کر کے تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو تب تو وہ مکمل کر کے پھر اٹھے، اور اگر اسے یقین ہو یا امام صاحب کی عادت معلوم ہو کہ میں مکمل کر کے اٹھوں گا تو کہیں وہ رکوع میں نہ چلا جائے،
تو اس صورت میں پھر اسے ناتمام چھوڑ کر اٹھنا پڑے گا. جس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں گناہ نہیں ہوگا. اچھا گناہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تسبیحات ہیں نماز میں رکوع کی سجود کی یہ سنت ہیں. لہذا اگر امام رکوع سے اٹھ گیا ہے یا سجدے سے اٹھ گیا ہے اور اس کی تسبیحات مکمل نہیں ہوئیں تو یہ اٹھ جائے، کیونکہ تسبیحات سنت ہیں اور امام کی اطاعت واجب ہے. تو واجب کا حکم سنت سے مقدم ہوتا ہے. ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ تکبیر تحریمہ نماز کی شرط بھی ہے اور رکن بھی ہے. تکبیر تحریمہ رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. ٹھیک. اس کے علاوہ جو تکبیرات انتقال ہیں، مثلا رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، سجدے میں جاتے اور اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، اگر یہ بھول جائے تو نماز ہو جاتی ہے. تنہا نماز میں بھی بھول جائے تو ہو جاتی ہے. امام کے پیچھے بھی بھولے سے رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اگر بعض اوقات لوگ بھولے سے رکوع میں سجدے کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں، سجدے میں رکوع کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں تسبیحات ہیں اور دونوں سنت ہیں اپنی جگہ. ٹھیک. تو اس لیے مقتدی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تشہد پوری کر کے اور تیسری رکعت میں مل سکتا ہے، کیونکہ تشہد بھی واجب ہے اور امام کی اطاعت بھی واجب ہے، یہ دونوں برابر ہیں. تو پوری کر کے کھڑا ہو جائے، اور اگر اسے اندیشہ ہو کہ امام رکوع میں چلا جائے گا تو کچھ کلمات رہ بھی جائیں تو امام تو کے حرج نہیں ہے کوئی. اچھا ایک بات اور ابھی ذہن میں ایک سوال آیا کہ آج کل ایک عام ہے یہ بات، اور علماء خاص طور پر یہ تعلیم کرتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان جی ہاں آپ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی یہ پڑھیں. تو یہ ہمارے فقہ حنفی میں دو سجدوں کے درمیان کوئی تسبیح یا دعائیہ کلمات نہیں ہیں. ٹھیک. لیکن نماز کا فرائض میں سنن مؤکدہ میں اور لیکن نماز کے واجبات میں سے ایک تعدیل ارکان ہے. ٹھیک. تعدیل ارکان یہ ہے کہ جب آپ رکوع سے اٹھیں تو سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ایک تسبیح کے برابر رکیں اور پھر سجدے میں جائیں. اسی طرح سے پہلے سجدے سے اٹھ کر صحیح بیٹھ جائیں، ایک تسبیح کے برابر رکیں اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں. یہ تعدیل ارکان کہتے ہیں، یہ واجب ہے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اور بات بھی اس پروگرام کے توسط سے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ امام پہلی رکعت میں رکوع میں چلا گیا ہے تو چونکہ ہے کہ من ادرک الامام فی الرکوع فقد ادرک الرکعہ، کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس نے پوری رکعت کو پا لیا. ٹھیک ہے. تو بعض حضرات آتے ہیں، پہلے نیت باندھنے میں وقت لگاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اتنے میں بعض صورتوں میں امام رکوع سے اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے تو اچھا نماز کی نیت لفظاً کرنا مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے. لہذا نیت کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات مستحضر ہونی چاہیے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عصر کی پڑھنے جا رہے ہیں یا مغرب کی یا فجر کی یا عشاء کی، اور اللہ اکبر حالت قیام میں کر کے اور ہم دوسری اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں. اس صورت میں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں اور ثنا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. اگر ثنا پڑھے گا اور امام رکوع سے اٹھ سکتا ہے تو رکعت پانے کا ثواب زیادہ ہے. تو تکبیر تحریمہ کہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا امام سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ثنا کی کوئی ضرورت لفظاً اگر نیت نہیں کہی لیکن
اس کے ذہن میں یہ بات یہ ہے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کافی ہے۔ یقیناً وہ نمازی پڑھنے کے لیے آیا ہے، وہ صف میں کھڑا ہے، تو اس کی نیت یہی ہے اللہ اکبر کہے اور ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رکعت ضائع ہو جائے امام صاحب کے پیچھے، اور امام کے ساتھ رکوع میں اگر اس کی پشت برابر ہو گئی، جی چاہے تسبیح پڑھنے کا موقع نہیں ملا تب بھی رکعت تو رکعت مل گئی۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر یہ رکوع میں جا رہا تھا اور امام اٹھ رہا تھا تو پھر رکعت نہیں ملی۔ ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اہم باتیں آپ نے ہمیں بتا دیں۔ اچھا ایک سوال اور لے لیتے ہیں یہاں سے کہ ہمارے معاشرے میں ملاقات کے بعد جاتے ہوئے لوگ خدا حافظ کہتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز ملاقات کے آداب کیا ہیں، یہ بھی فرما دیجیے۔ ملاقات کے آداب تو یہ ہیں کہ جب انسان ملے تو السلام علیکم کہے، اور زیادہ افضل یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ السلام علیکم کہا تو 10 نیکیاں ہیں، ورحمۃ اللہ کہا تو 20 نیکیاں ہیں، وبرکاتہ کہا تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ یہ جو ہمارے ہیں کہ آداب عرض، اور یہ اسلام کا سلام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، یہ سیکولر روایات، جی ہاں یہ سیکولر روایات ہیں۔ اسی طرح سے آج کل تو عربوں نے بھی کر دیا صباح الخیر مساء الخیر، اور ورنہ ہمارے یہ صبح بخیر شب بخیر کہتے ہیں، ہمارے نزدیک تو سلام سنت رسول ہے۔ ایک بات دوسرا یہ ہے کہ سلام کرے تاکہ سنت کی اتباع ہو جائے رخصت ہوتے وقت۔ تو حدیث میں ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ استودعک اللہ، کہ میں تیری جان و مال کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، تو یہ کلمہ دعا ہے، یہ اچھی بات ہے، اور اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ حافظ کہے یا اللہ نگہبان کہے یا خدا حافظ کہے، یہ کلمہ دعائیہ ہے، اور یہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کے امان میں دیتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ کی حفاظت میں، اللہ آپ کی نگہبانی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں پر یہ خدا حافظ، ٹھیک ہے، یہ بھی کلمہ دعا ہے، یہ کلمہ دعا ہے، یعنی اس کے معنی میں یہ ہے کہ اللہ آپ کا محافظ ہو۔ جی ہاں۔ اچھا ایک لیکن اس کی خاطر سلام کو ترک نہ کریں جو سنت ہے۔ جی، سلام کو ترک نہ کریں جو کہ سنت ہے، سلام کرنا سنت اور اس کا جواب دینا واجب ہے، ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ اور فرمایا کہ خیرکم من یبدأ بالسلام، سلام میں جو پہل کرے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام میں پہل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سلام میں پہل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کو حسرت ہی رہی کہ کبھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں۔ حضرت ایک صحابی بازار جاتے تھے اور گھوم پھر کر آ جاتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کچھ خرید و فروخت تو کرتے نہیں ہیں، تو کس لیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سلام کا ثواب کمانے جاتا ہوں، کہ جو بھی سامنے آتا ہے اس کو سلام کرتا ہوں، اور سلام السلام علیکم کلمہ دعا ہے، ورحمۃ اللہ بھی دعا ہے، برکاتہ بھی دعا ہے، تو دوسروں کو دعائیں دیتا ہوں، ان کی دعائیں لیتا ہوں، تو یہ ثواب کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ کتنا فرمایا کہ بہترین مواضع مساجد ہیں اور بدترین بازار ہیں، لیکن اگر اس کچھ ضرورت کے لیے جائے، خرید و فروخت کرنا ہے، تو اجازت ہے شریعت میں۔ جی سبحان اللہ۔ مطلب اس عمل کو بھی نیک بنا لیا گیا۔ جو بدترین جگہ ہے مارکیٹ بازار، اس میں سے بھی خیر نمودار ہو گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ جناب والا پہلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے کیا بیمار کی عیادت کرنے کے کیا آداب ہیں، اور کیا بیمار کی عیادت کرنا ثواب ہے؟ جناب۔ بیمار کی عیادت کرنا سنت مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کسی رشتہ داری یا قرابت سے ہٹ کر جو عمومی حقوق ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جب اس سے ملے تو سلام کرے، بھوکا ہو تو کھانا کھلائے، بیمار ہو تو عیادت کرے، انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ ٹھیک۔ اور عیادت اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور عیادت کا طریقہ یہ ہے کہ جائے، اس کو سلام کرے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے، یا چلو ہاتھ میں ہاتھ پکڑے، پھر دعائیہ کلمات کہے کہ اللہم اذہب الباس رب الناس لا باس بہ طہورا انشاءاللہ، اللہ اے لوگوں کے پروردگار اس کی تکلیف کو دور فرما دے، اور انشاءاللہ تعالی اس تکلیف سے آپ کو نجات مل جائے گی، اور بسم اللہ ارقی کا من کل شیء یؤذی کا، کہ میں اللہ کا نام لے کر تجھے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے کہ جو تجھے نقصان پہنچائے، ومن شر حاسد اذا حسد بھی کہے تو، لیکن یہ ہے کہ اتنی دیر بیٹھے کہ جو اس کے لیے بار نہ ہو۔ نمبر 2 یہ کہ غیر ضروری باتیں نہ کرے، اگر ڈاکٹروں نے بات کرنے سے منع کیا ہے تو اس کو بات کرنے پر مجبور نہ کرے، اور دعائیہ کلمات کہے اس کے لیے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ دسیوں نسخے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہے اور فلاں ہے، یا بعض یہ کہیں گے کہ فلاں کو اس بیماری میں یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا۔ یہ سارے کام نہ کریں، دعا کریں بیمار کے لیے جو سنت رسول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کی ہمت بڑھائیں۔ ہاں، البتہ اس کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں اور وہ ضرورت مند ہو، اس کی خدمت ضرور کریں۔ خدمت مالی بھی ہو سکتی ہے۔ جی چلتے وقت ایک لفافہ اس کے سرہانے کے نیچے رکھ کر چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب کم از کم ایک سوال اور آپ کی خدمت میں جناب والا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ صلاۃ تسبیح کی فضیلت بیان کریں اور مجھے اس کا طریقہ بھی بیان کر دیں۔ صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی، اور فرمایا کہ اگر توفیق ملے تو روز پڑھ لو، ورنہ ہفتے میں ایک بار، ورنہ مہینے میں ایک بار، ورنہ سال میں ایک بار، یا کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لو۔ یہ 4 رکعت نوافل کی نیت ہے۔ نوافل جو روٹین سے پڑھتے ہیں وہی ہے، صرف یہ ہے کہ ہر رکعت میں 75 زائد تسبیحات ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیحات ہیں۔ اور جب ثنا پڑھ لیں تو 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، لیکن کسی تسبیح وغیرہ پر نہیں، بلکہ انگلی دبا کر گنتے رہیں۔ رکوع 15 ثنا سے پہلے، 10 رکوع میں جانے سے پہلے 25، اور 10 تسبیحات رکوع کے بعد 35۔ رکوع سے اٹھ کر جو قومہ ہے اس حالت میں 10، 45۔ پھر جب سجدے میں جائے تو سجدے میں تسبیحات سجدہ کے بعد 10، 65۔ پھر سجدے سے اٹھے تو جو جلسہ ہے اس میں 10 پڑھے، اور دوسرے سجدے میں 10 پڑھے، تو یہ کل 75 تسبیحات بنتی ہیں، اور 4 رکعات میں یہ 300 تسبیحات بن جاتی ہیں۔ اس لیے اس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ اور اگر
گنتی میں کمی بیشی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی اللہ توفیق دے اور وقت ہو تو صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. جی ہاں. ٹھیک ہے، ایک سوال اور رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اسے کیا اجازت لینی ہوگی، اور اگر لینی ہوگی تو پھر کس سے لینی ہوگی؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ النور میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اہلہا، سبحان کہ کسی دوسرے شخص کے گھر میں جب تک آپ کو اجازت نہ ملے داخل نہ ہوں اور سلام کریں اس کو. فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا ارْجِعُوا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر والا یہ کہے کہ معاف کرنا میں مصروف ہوں تو آپ خوشی خوشی چلے جائیں، اس پر آپ برا نہ بنائیں، ناراضگی کا اظہار نہ کریں، کیونکہ کیا خبر کہ گھر والا کس کیفیت میں ہے. پھر یہ فرمایا کہ اگر آپ نے ایسے گھر میں داخل ہونا ہے کہ جو رہائشی نہیں ہے، اس میں آپ کا سامان ہے، تو اس میں داخل ہو سکتے ہیں. اپنے گھر میں بھی آدمی جائے تو جیسے آج کل بیل بجاتے ہیں، ناک کرتے ہیں، تو یہ درست طریقہ ہے تاکہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی اجنبی آ رہا ہے. اگر وہ کسی ایسی حالت میں ہے کہ جس میں حالت میں کسی کے سامنے آنا مناسب نہیں ہے تو اپنے سطر کا انتظام کر لے گا. لہذا اپنے گھر میں بھی داخل ہوں تو سلام کریں. ہاں کسی کے گھر میں داخل ہوں تو یہ کہا کہ السلام علیکم ادخل، کہ السلام علیکم کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے. اور اگر گھر والے پوچھیں کہ من آپ کون ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ میں ہوں، پہچانو میں ہوں، تو فرمایا کہ لا تقولوا انا میں نہیں کرو، بلکہ اپنا نام بتاؤ کہ میں فلاں شخص ہوں. سبحان اللہ. اس کو بجھارت یا پہیلی نہ بناؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تھے تو مدینہ منورہ کے قریب کسی منزل پر رات گزارتے تھے تاکہ شہر میں لوگوں کو خبر ہو جائے. اور جو آپ کے ساتھ یا تو مجاہدین ہوتے تھے یا حج میں سے آپ واپس آ رہے ہوتے تھے عمرے سے، تو سب کے گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ آ رہے ہیں. اور پھر آپ آتے پہلے مسجد میں 2 رکعت نوافل پڑھتے، پھر شہر کے حالات پوچھتے، پھر اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آداب زندگی ہیں اور ہمارا دین ایک وقار کے ساتھ رہنے کا طریقہ ہمیں سکھاتا ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، جیسا میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے محترم علماء سے. لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے لیے. ان 2 دنوں میں ہم آپ کی طرف سے آئے ہوئے سوالات یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں وہ سوالات پیش کرتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں روشنی، رہنمائی قرآن و سنت کے مطابق. اور ہم ایک بات ہمیشہ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے. ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. خواتین و حضرات، بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی اہل ذکر کی خدمت میں حاضری دی جائے، اہل علم کی خدمت میں حاضری دی جائے اور ان کے سامنے زانو تلمذ تہ کر کے بیٹھا جائے، ان کی خدمت میں سوالات پیش کیے جائیں اور ان سے لاجواب نہیں ہوا جائے بلکہ مطمئن ہوا جائے. ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، وہ ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ہمیں لاجواب نہیں کرتے، ہمیں مطمئن کرتے ہیں. میں ایک بار پھر مفتی منیب الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، پیام صبح کا
اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے، انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار